خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. فرمایا اگر میری اماں آخر دے اندر ایک جملہ بھی لا سکے ہاں لو تکلمت تصدقت، ایک یقین ہے وہ آخری جملہ بھی ہو جا کے ہاں کہ میرے طرف صدقہ فَاللَّهَ أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهُ. میں چاہتا ہوں کہ وصال تو بعد اودے وصال تو بعد اودے انتقال تو بعد میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. وہ تو چلی گئی، میں ان کی تمنا سونی آرزو دل والی پوری کرنا چاہتا ہوں. کیا ان کو اجر مل سے میں ان کے وصال تو بعد اگر صدقہ خیرات کرا. اگلا جملہ نبی سے نہیں فرمایا ترے دہاڑے گزرے یا نہیں گزرے. بعض مسائل ہوتے ہیں دنیا میں شہرت تھی ویندی ہے مگر انہیں دی حقیقت نہیں. وہ مسائل ہیں ایسے، وہ مسائل ہیں ایسے، وہ مسائل ہیں. سارا جہاں پڑھاونے لوگ یعنی ایک جملہ ہوتا ہے مطلب ہاں جو علی سے جائیں تے کعبہ بنے پہلے کعبہ کہنا. اللہ اکبر. ان جملے کا مفہوم ہی ہوا جو بعد سجدہ گاہ نبی آمین بنے، یہ مطلب کیا ہے علی سے پہلے قبلہ ہائی کہ ادھر ہی میں نے ادھر آنے میں نے تقرار ہے ان کا مفہوم ہی ہوا، خلاصہ ہوگا ہی ہوا. تو آقا دی ذات نے امام الانبیاء دی ذات نے ایک کو پوچھا ترے جاڑے گزرے کہنا 72 گھرہ گزرے جہاں نہیں گزرا. وہ سوال کیتے آقا دی ذات نے فرمایا ہاں ہاں ان دے بعد صدقہ خیرات کر تیری اماں کو اللہ تعالیٰ اجر دے سے ثواب دے سے. بخاری شریف دے ان صحابی دا نام ہی نہیں بس رجل ایک بندہ بخاری پاک لکھی ہوئی. باقی سیاستہ دے کتابیں دے اندر ابو داؤد نسائی تمہیں دے اندر وہ صحابہ فوت کی گئی ہے. ایو صدقہ دے افضل میں چاہتا ہوں دے بعد صدقہ خیرات کرن لیکن افضل تو افضل صدقہ رسو جو میں اممہ تو بعد سبحان اللہ سبحان اللہ نبیو کریں آخری دے پوچھ دیں افضل صدقہ کیا ہے. اور قرآن پاک کے اندر بھی سرکار دے غلامے نے یہ سوال کی تو آقا دی بارگاہ عالیہ دے اندر تو اللہ نے قرآن بھی دا جواب دیا. خالق و مالک نے قرآن پاک دے اندر بھی جواب دیتا اے محبوب تو آئے ان کو سوال کریں جو کیا خرچ کرو انہیں دعا کرو قل ما انفقتم من خیر چیری چنائی کرو فلل والدین پہلے والدین. قرآن پاک کے اندر بھی ہے اللہ نے قرآن پاک کے اندر نبی دے غلامے نے سوال کیتے تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا. مفسرین کرام فرماتے ہیں انہیں پوچھا جو کیا خرچ کرو اللہ تعالیٰ فرمایا انہیں تے خرچ کرو پہلے والدین والذوی القربى والیتام والمساکین وابن السبیل. اللہ نے ترتیب نال ذکر کیتا لیکن پہلے اللہ نے والدین کا ذکر کیا. انہیں پوچھے کیا خرچ کرو اللہ نے جواب دیتا اہم چیز ہے جو کت خرچ کرو. اور میں تسا سوال کریں دے جو کیا خرچ کرو مال کتنا خرچ کرو اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا. بظاہر سوال اور جواب مفسرین کرام فرماتے ہیں مطابقت کہیں ان پہ سوال کریں جو کیا خرچ کرو اللہ تعالیٰ فرمائے نہ انہیں پہ خرچ کرو. مصارف دا ذکر کیا خالق و مالک اللہ دے پیارے فرماتے ہیں جو چنئی کرو دیکھنا پوندے مصرف جو خرچ کے تھے مال کو بھی دیکھنا پوندہ جو مال کتنا خرچ کیا. قرآن پاک نے
اور فرمان مصطفیٰ کو اے ثابت ہے جو خرچ کرو پہلے مصرف کو دیکھو ہکا نیکی زمانے دی تبدیلی دی وجہ کو ثواب ود میں مکان دی وجہ کو بھی ثواب ود میں اور پڑھن والے دی زبان دی وجہ تو بھی ثواب ود میں سبحان اللہ ندیا مثال ہے مکان دی وجہ تو نماز گھر وچ پڑھی ایک نماز دا ثواب وہ مسجد ون پڑھو 5 27 دا وہ جامع مسجد ون پڑھو 500 دا وہ نماز مدینے پاک مسجد نبوی پڑھو 50,000 دا ثواب سبحان اللہ وہ نماز مسجد حرام وچ پڑھو 1,00,000 دا ثواب سبحان اللہ مکان دی وجہ تو بھی نیکی دے اندر اضافہ تھی نہ رہے اضافہ ہونا رہے دے اور انہیں زمانے کی وجہ تو عامرات سے عبادت کرو کوئی بندہ ناک سے جو لیلت القدر 1000 مہینے تو بہتر دا ثواب نہ ہو سکتا مگر وہ عبادت لیلت القدر اور ان میں عام ہے سوچ نہیں لیلت القدر ایری نماز پڑھو قرآن کرے سو نافل پڑھو صدقہ خیرات کرو زمانے دی وجہ تو بھی زمانے دی وجہ تو بھی وہ تبدیل ہوئے دی اگے یہ کلمہ شریف اساں پڑھو اللہ دا پیارا ولی کیا پڑھے ثواب برابر نہ ہو یہ تو کلمہ طیبہ انہیں بھی وہ پڑھے اساں بھی وہ پڑھے مگر اساڑے اللہ دے پیارے ولی دے پڑھن دے درمیان فرق یہ کلمہ طیبہ آقا دی ذات پڑھے سبحان اللہ کہ جو میرا تے نبی دا ثواب برابر ہے نہیں زبان دی وجہ تو بھی پڑھن والے دی وجہ تو بھی ثواب دے اندر تفاوت آوے دے فرق آوے دے برابر نہیں ہوندر آدھر کے ثواب آقا دی بارگاہ عالیہ دے اندر آتے حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ میری اماں فوت تھی کہ ایو صدقہ تے افضل یہ سوال کرتا کہ صدقہ کیرا افضل ہے بہتر کیا تو سرکار فرمایا الماء پانی سبحان اللہ بھائی جانور ذبح کرو شہرت رتوان جن دی خیرات کرے سومیاں افضل صدقہ ہی بھائی ذبح کر کر دے بل کچھ نہیں ہاں سی ذبح تک دے کچا وناؤں تے زیادہ ثواب ہے جب پکا تے وناؤں یہ ثواب تین رحمیں لوگ پوچھتے رحمیں جو ثواب کی میں زیادہ ہے کچا تقسیم کر دوں یا پکا تے لے دوں آقا دی ذات کو یہ ایک سوال تھے ایو صدقہ تے افضل سرکار فرمائے پانی علماء کرام فرمائے تو وجہ کیا ہے جس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال پہ کریں دے ہم ملے مدینے پاک دے اندر پانی دی ہے قلت بچے پانی دے واسطے صحابہ کرام سرکار دے غلام مسلمانہ واسطے پانی دی بڑی قلت ہے پانی دی بڑی قلت ہے تو نبی دے غلام نے پوچھا جو کیڑا صدقہ فرمایا ہون اس زمانے دے اندر افضل صدقہ پوچھے افضل کو افضل صدقہ ہون فرمایا پانی تو پانی کی ضرورت نبی دے غلام کو زیادہ ہے اتھوں اللہ دے نے ایک بانی نے ایک مسئلہ استنباط کیتا فرمایا جو بھی خرچ کر رہے ہیں پہلے ایک جہد ہوتے خرچ کریں گا اس نے مصرف خرچ کران دی جاؤ مصرف پورے مصرف کو جو چیز زیادہ ضرورت ہے وہ چیز مہیا کرنے مان کے افضل کو افضل صدقہ مثال بات ہے کھانا پکا دے کوئی نہیں کھان کی ضرورت نہیں ان کو دوائی کی ضرورت ہے ان کو دوائی گھنا دینا افضل کو افضل صدقہ ہو سے ان کو لباس کی ضرورت ہے ان واسطے لباس مہیا کرنے والا افضل کو افضل صدقہ ہے تو سا لباس گھنتے گئے مگر ان کو مکان کی زیادہ ضرورت ہے تو ان واسطے مکان بنا دینا مٹیریل گھنا دینا تو مصرف کو دیکھنا پوسے مصرف کو زیادہ ضرورت ہے
وہ چیز ہوتے تے خرچ کرن افضل تو افضل صدقہ اس زمانے دے اندر پانی کی زیادہ ضرورت ہے تو آقا دی ذات نے امام الانبیاء دی ذات نے اس واسطے فرمایا میرے آقا نے فرمایا تو بند کریں دے پانی خرچ کر جو غلامے کو پانی دی زیادہ ضرورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان پیر حمید الدین شیخ ختم رحمت اللہ علیہ سونے تے سہاگا سی گئے کہ اللہ تعالیٰ دے پیارے قبلہ مختوم حمید الدین الحاکم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے چشم و چراغ اور انہیں دے نام بھی حمید الدین دامت برکات مدالیہ تشریف لینا ہے یہ بڑی خوش نصیبی ہے نیک وقتی ہے اللہ تعالیٰ خالق و مالک رب العالمین اہم صدقے اسا سارے دائی سونی محفل دے اندر پاکیزہ محفل دے اندر و برکت محفل دے اندر سارے حضرات دا قرآن قبول و منظور فرماوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری پیر طریقت راہبر شریعت دامت برکات مدار سبحان اللہ بڑی خوش نصیبی اللہ تعالیٰ بزرگیت صدقے کی سونی محفل کو ضرور شرف قبول عطا فرمائے سے میں عرض پہ کرے نا سرکار نے فرمایا الماء افضل تو افضل صدقہ پانی حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حافر بھی آپ نے اپنی والدہ دی خاطر اپنی ماں دی خاطر کنواں کھٹوا اس زمانے دے اندر اپنی والدہ دی خاطر صدقہ جاریہ دی خاطر حضرت سعد رضی اللہ تعالی انہوں نے سوچا میں زندگی وچ پانی پلیندا رہ وجا اگر میں تو چلا وجے مگر ایسا صدقہ کر وجا جو میرے وصال تو بعد بھی لوگ فائدہ اٹھیندے رہ وجے اور میری ماں کو قبر دے اندر فائدہ حاصل ہونا رہے حضرت سعد نے کنواں کھٹوا کیتا جے کنواں کھٹیج گیا آقا دی ذات تشریف کہنا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کنویں دے نام رکھ دو ہاذی بیر لکم سعد سبحان اللہ سبحان اللہ ہاذی بیر لکم سعد اس سعد دی اماں دا کو بعض لوگ یہ غلط فہمی میں سے ہوتے جو مرن والے دا نام اگر کہیں شاید گیتا ہونے تو شاید پلید ہو گئے آقا دی ذات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امت کو حرام کو بچاون واسطے ہے شرک دے مٹاون واسطے ہے اگر مرن والے دا نام ایصال ثواب دی نیت نہ ہننا حرام ہو گیا سرکار کنویں دا نام انہاں رکھے نہ ہاذی بیر لکم سعد اس سعد دی اماں دا کنواں ہے سعد دی ماں یہ جہان فانی تو چلی گئی ہے سرکار کا نام پہ رکھیں تو معلوم کیا ایصال ثواب دی نیت نہ کہیں رزق تے نہ گھنو جا وہ پلید نہیں تھی نہ بلکہ میں طیب و طاہر رہے سبحان اللہ اس جہان
سال کم تھی گیا اسے زیادہ تھی گیا اسے میرے علاقے جو میرا کلر دے علاقے جو کمر جو ساری وستی اللہ دے پیارے ہیں اللہ دے گھر رہا خانے جرا میں کچھ چاہ وجہ والا جرا گھن وجہ والا وہ تو حاصل ہے ڈرے والا وہ تو ہمیں پتا جرا میں ختم پڑھی کہ واپس والا ہے وہی میاں صاحب پچھلا میاں صاحب ڈرائیور صاحب کو کہا دے میاں صاحب آج میں عجیب گال تمہارے کو وہ کہ کیری گال عجیب تھی وہ کہ تساں ختم شریف والا کھانا کھان دے بیٹھے تو آری مولوی دادن حرام دل ختم پڑی یہ سوال پہ کرنا اور یہ میں خود لکھوں میں اپنے اکھی نہ ہوں اگر بھی بندہ جیدہ ہو تو ہون میں دکھا سکتا یہ دکھا دینا جو میں ختم نہیں پڑھی ان کو لٹار دے بار دے چاول سکتے ہیں ہمیں کہنا ہون ختم پڑھی کہ میرے ہوتے حرام ہونی ہے جو بتا کو نہیں میاں صاحب سوال پہ کریں دیں میاں صاحب تمہارے علماء کرام دار نے ختم پڑھی جو تام حرام چیز نے تسا کھاندے بیٹھے آوے تے بڑے دلچسپی نال کھاندے بیٹھے آوے جواب پڑھے دے میں بڑا خوش ہوں وہاں کہ اسارے مولوی دا تا چیتا خراب ہوئے اسا کو اللہ سے عقل نہیں دیتا اللہ بے شک اللہ چاول حلال پانی حلال گھی حلال دیگ حلال پکاون والا چمچا وہ بھی حلال کہ قرآن پڑھی جانا تام حرام تھی میں دیکھ میں بولا تھا کرنا تھا کہ میں کہ بالکل جواب صحیح نہیں تھے قرآن پاک پڑھی جانا قرآن پاک پڑھی جانا تام حرام نہیں تھی میں اچھا بھالے سوال کریں سوال کرتے ہوئے جی قرآن پاک پڑھ کیونکہ قرآن پڑھا تو انکار نہیں کر سکتے کیونکہ حدیث پاک ہوئی جو میرے آقا فرمایا یہ نعمت تام پہ کھان دو شربت پہ پی دو دودھ پہ پی دو کوئی نعمت بھی ہے بسم اللہ شریف نہ پڑھ سو میرے آقا فرمایا شیطان شریف بسم اللہ شریف قرآن پاک دا حصہ ہے آقا دی ذات نے فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا تو کیوں انکار کر سکے جو قرآن پاک پڑھنا تام پلی تھی تو بسم اللہ ہی نہ پڑھے تو بسم اللہ بھی قرآن ہے بولا کیا ہے قرآن پڑھو لیکن جرا ٹوکواں آیتاں پڑھ دے نا کوئی کتھوں تے کوئی کتھوں یہ جرا پڑھ دو نا یہ وجہ کر تو ہوں علامہ صاحب کو پوچھو جرا علامہ آواز بیٹا کرے نہ ہوں دے ہکی جات نہیں پڑھ دو قرآن دی آیت کوئی کتھوں کوئی کتھوں جی میں ہوں دے مضمون اور واز دے مطابق قرآن بیٹا پڑھ دے واز میں پڑھا میں لے یہ میں نماز پڑھ دے نماز دے اندر بھی بنی جیرے امام دے نیچے پڑھو وہ اتھوں نہیں شروع کرنا سورت فاتحہ تو پڑھنی پڑھنی فاتحہ دے بعد الف لام نہیں شروع کرنا نہیں جتھوں مرضی پڑھے جیری سورت پڑھے یہ نماز دے اندر بھی مختلف جگہ تو پڑھانا نماز میں کوئی سکھ نہیں آنا نماز دے اندر کوئی فساد نہیں آنا بعض تقریر کے اندر بھی آیات مختلف جات پڑھا کوئی خرابی لازم نہیں آنی اگر تام سامنے رکھ رہے تھے مختلف جگہ تو اگر تلاوت چا کرو تو یہ اندر بھی کوئی فرق لازم نہیں آنا ویسے نہیں آتے ایک ہی جات پڑھو بلوی جائز ہے مختلف آیات بینات ختم شریف پڑھو بلوی جائز ہے قرآن رحمت ہے قرآن شفا ہے تو قرآن پڑھی جانا تام پلید نہیں ہوئے نا تو آقا دی ذات نے انہا نام پہ رکھ دیں حاضر ہی بیر ام سعد ہے اس سعد دی ماں دا قوہ ہے مطلب کیا ہے علام نفع دا ہے فیدہ تا مسلمان بھیدے راسن ایدہ پانی پیدے رہے ویسے ایدہ ثواب ملے سعد دی اممہ سعد دی والدہ کو ملے تو مرن والے دے نام گھنا نام تام پلید نہیں ہوگا اگر تھی بے ہاں مسلم شریف دی حدیث ہے آقا دی ذات یوں بکرے گندے اور میں کو لٹا دے اور یہ بھی سوال ہونا نبی سامنے کیوں رکھ دے سامنے نہ رکھ دے فرض واجب نہیں بن دے سامنے ہوئے توال ثواب مل دے گھر چ رکھا رہے توال ثواب بخش تو نہیں ملتا بالکل نہیں سامنے رکھو بلوی جائے دے گھر چ رکھو بلوی
جائز ہے نیت سے کرو ثواب دی نیت نال ایصال ثواب دی نیت نال ثواب ملے مگر سامنے رکھن اسا کوئی فرض واجب نہیں بنے دے لیکن یہ عقیدہ رکھن جو سامنے رکھن نال تے ختم پڑھی دے نال وہ پلید ہو ویندے تو آقا دی ذات وہ بکرے کے لٹا دے بنا مسلم شریف لٹا کریں تے قبلے سے رخ کر کریں تے دعا منگنا اللہم تقبل منی اے اللہ اے بکرا میرے طرف قبول کر سبحان اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پہلے دعا منگنا اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالیہ آوے خالق و مالک دی بارگاہ عالیہ آوے اللہ قبول کر میرے طرف اور بیا بکرا لٹا کر رہی تے آقا دی ذات دعا منگنا اے خالق و مالک جیدے میرے غلام قربانی نہیں کر سکے یا نہ کر سک سن اللہم تقبل من امتی اے میرے امتے دی طرف قبول کر جیرے قربانی نہیں کر سکے نہ کر سک سن جیرے چلے گیا جہاں تو وصال کر گیا آقا دی ذات دعا کھڑے منگ دیں دعا کھڑے منگ دیں اے خالق و مالک اے رب العالمین انہیں دے طرف ایک قربانی کو سامنے لٹے جانور کو لٹے کھڑے ذمہ والے وہ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اگر آقا دی ذات لٹا کر رہی تھے نہ گھن کر رہی تھے اپنی امت دا دعا کھڑے بنا دیں اے اللہ میری امت دے طرف ایک قربانی کر وقت نعمت سامنے رکھ کر رہی تھے اس کے حلال سامنے رکھ کر رہی تھے نہ گدا بنے اللہ ان دا ثواب عبادت رب دی یاد رکھ خالق و مالک کوئی عبادت ہوئے عبادت رب دی تے رب کو ثواب پن اللہ اسے کوئی ثواب عطا کر دلے رب ثواب دے سے والا کر اللہ ایو ثواب جڑا تین تے اساں اپنے واسطے اپنے والدین واسطے یا فلاں مستحق دی روح کو اساں بخشے نو اے ثواب پہنچا اللہ کو نہیں بخش سکتا خالق و مالک کو نہیں جو خالق و مالک شدتا ہوئے ہاں جو ثواب بخشنا ہے رب کو نعوذ باللہ ایسا غیر کو بخش دیتے رب کو ثواب بخش نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کو ثواب دے نہیں سکتے دیویدہ تا ہوئے جہاں کنے وہ نہ ہوئے وہ تا دیوڑ والا ہے وہ تا ثواب عطا کرن والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہیں آگ سکتے اللہ سے دیکھو ثواب بخشے نہیں ان کو ثواب منگنا ہے پیننا ہے سوال کرنا ہے عبادت دا اللہ عبادت قبول کر جنہیں ثواب تیلیتے اے خالق و مالک یہ ثواب تو فلاں دی تو پہنچا لے اصلا قادر نہیں تو تا قادر ہے کمارے جی پہنچا سکتی زندے کو پہنچا سکتی تو ان اللہ لا کل شین قدیر ذات ہے رب کو ثواب بخش نہیں سکتے رب کو ثواب پلسوں اور مستحق کو ثواب اللہ دی بارگاہ عالیہ دعا کرتے آپ سے یہ ثواب ضرور پہنچا سبحان اللہ نہیں کوئی شرک نہیں شرک دا نہ ہوئے ہاں کہ ثواب اللہ دی خاطر ہاں اسا غیر کو بخشے دے دو بلکہ رب کو ثواب بخشان یہ جملے کو اللہ کو ثواب نہیں بخش سکتے خالق و مالک رب العالمین ثواب دیون والا ہے وہ موت دی ہے عطا کرن والا ہے یہ نہیں جو ثواب قبول اللہ سے یہ عبادت قبول کر تو ثواب دے ایسا کہیں کو بخش تو سرکار نام پہ رکھ دے ایک کنواں ساتھ دی اماں دا ہے تو مسئلہ ثابت ہو گیا کہ صدقہ جاری یہ طرف ازم کو ہٹ توجہ ہے صدقہ جاریہ کیا ہے بے شمار ہے مسجد بنوا لے مدرسہ بنوا لے رستہ بازوں کی چیز میں چیز نہیں میں ہمارے تھی بیٹھا رہا تو رستے دے بارے بھی لوگ کے سمجھ دیں چاہتے کہ رستہ دیوان ایدہ کوئی ثواب رستہ دیوان بھی ثواب جتنا ہوں رستے کو فائدہ اٹھے سے قیامت تک جرا رستہ ایک ہے ثواب آقا دی ذات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں اپنے اکری نال بیٹھے نگاہ نبوت آقا دی نگاہ پاک تیرے میرے واسطے ہے ماضی بھی ہے استقبال بھی ہے مگر اللہ واسطے بھی ترے زمانے نہیں تیرے رب دے قرب وچ پہنچ میں دن انہیں واسطے بھی ترے زمانے بھی تیرے من واسطے زمانے ترے ماضی گزشتہ زمان
مستقبل آمن والا حال جرا موجود ہے لیکن اللہ واسطے ترے زمانے نہیں اللہ تعالیٰ انہیں زمانے تو پاک ہے کہ اللہ خالق ہے زمان دا بھی خالق ہے مکان دا بھی خالق ہے الان کما کان جنہیں رب دا شانہ پہلے ہن ہوڑ بھی اوے ہیں تو کلی کما یہ بھی سرکار ذات نے فرمایا شیطان آتے وسوسہ سوچے میری امت کو ایمان کھسن دی ہاں امت بدے سے آسمان کو پیدا کرنا اور نہ سے اللہ پیدا کرنا زمین کو پیدا کرنا شیطان وسوسہ سوچے سوچے کو پیدا کیتا ہو سے اللہ تیرے باپ کو اللہ آسمان کو اللہ زمین کو اللہ ساری کائنات کو اللہ ذہن سادے سے فرمایا جرا ذہن جامنے جب رب کو کہیں پیدا کیتے فرمایا ہوں پہلے پناہ مانگی استغفار طلب کریں ای پاسے دماغ کو سوچنے اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے خالق و مالک دی ذات دے بارے کہیں نہیں سوچنا اللہ تعالیٰ سے دین کتاب پڑھا بارے شریعت دا پہلا حصہ عقائد پہلے حصے دے اندر ہے اللہ دی کن حکم کوئی نہیں جانتا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار اللہ تعالیٰ دی کنو تک اللہ تعالیٰ دی حقیقت تک دیدار وہی شے ہے معراج والی راہ آقا دی ذات نے رب دا دیدار کیتے رویت وہی شے ہے حقیقت تے کنو وہی شے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا پہلے سے بار سے بانے اللہ دی ذات تا ذات اللہ دے صفات دی کنو بھی کوئی نہیں دے صفات دا اجمالی علم ایکو سا علم بالوجہ علم بالوجہ ہی یاد بالکنو نا بے کن ہے ہی نا اللہ دی کنو تک اللہ دی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اللہ دی مخلوقات کو دیکھتے مثال آسمان ایک جو چھت پاتی ہے خالق و مالک نے رب العالمین نے ایک جو چھت پاون والے وہ خالق ہے ایک جو چھت پاون والا علیم بھی ہے بصیر بھی ہے حکیم بھی ہے یہ اللہ دی مخلوقات کو دیکھنا خالق و مالک دی مخلوق کو دیکھنا ان دے صفات دا اجمالی ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر کے اندر فرمائے ایک بات ہے وہ بھی بڑی سانی پہلے زمانے چرخے کتے نا ان مجھے تو پتہ ہے نوجوانے تو چرخے لکھے نا اساں فکر کتاب میں کنواں دے مسائل پڑھ دوں کنواں وچ میں کوئی فلانی شے اتنا ڈول دوبال ہے کنواں کیا ہوتا ہے کنواں کیا ہوتا ہے یہ ٹھیڑی بات تو چرخا کتے نے ہم گھر دے اندر چرخا بیٹھی کتے نہیں آج کل دے سوال کی تو اما اللہ تعالیٰ خالق و مالک موجود ہے بیٹا موجود ماں کوئی دلیل کائنات دا ذرہ ذرہ دلیل ہے خالق دے موجود رب دے موجود ہو منتے خدا خالق مالک موجود ہو منتے علیم سمیع بصیر ہو منتے کائنات دا ذرہ ذرہ دلالت کریں گے یہ جگہ چرخہ ہے فرمایا چھوٹے آجا چرخہ ہے جب تک میں نہ چلاواں تے چلدا نہیں انہوں نے بھی آدھی ہے انہوں نے اماں بھی آدھی ہے چھوٹا جا چرخہ ہے جب تک میں نہ چلاواں چلدا نہیں یہ ساری کائنات جداں دی میں پیدا تھیاں اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر کوئی فرق نہیں آیا چھوٹا جا چرخہ بغیر چلاون دے نہیں چل سکتا تے یہ جڑی کائنات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ آقا دی ذات فرمائے نا جڑے کافر ہیں مشرک ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا بندیا او نطفے جو پیدا تھی من والا ایسا ہوا خسیم ہو بھی نطفے جو پیدا کی تو میں رب نال چھیڑے رب کہنی خالق کہنی مالک کہنی جھگڑا دو بڑھ گئی میں رب نال چھیڑے کرنے والا
اپنی ابتدا کو نہیں دیتا سرکار نے فرمایا بیسل وہ پورا انسان ہے آقا کی رحم فرمایا ناسی المبتدا والمنتہا جہیں اپنی ابتدا کو بھلا لیتے اپنی انتہا کو بھلا لیتے آقا دی ذات میں فرمائے تو انسان بڑا برا ہے جن کو اپنی ابتدائی بھول گئی ہے اپنی انتہائی بھول گئی ہے ابتدا کیا ہے انتہا کتنا ہے رب کو بھلانے میں تو میں ہی میں پیدا تھی ضروری نے کیا بیٹا ایک چھوٹی جی مشین چرخا بغیر چلاون والے دے نہیں چل سکتا یہ جنہ نظام چلتا پہ نظام کو چلاون والے بھی ذات ہے بھل نوجوان سوال کرنا یہ تو پتہ لگ جو رب ہے یہ نظام چلاون والی ذات ہے جو سارا نظام چلنا پہ وہ ذات چلاون والی ہے خالق و مالک چلاون والا ہے یہ سامنے اماں جو آدھر وحدہ لا شریک ہے ایک ذات ہے اندہ کوئی شریک نہیں اندہ کوئی مثیل نہیں اندہ کوئی مثل کہیں لیسا کا مثل ہی شاید وہ بے مثل اور بے مثال ہے خالق و مالک وحدہ لا شریک ہو کوئی کائنات ذرہ ذرہ سے اور قرآن پاک نے فرمایا لو کان فی آلہۃ الا اللہ لفسدتا فرمایا زمین و آسمان کے اندر ڈھیر خدا ہو منہا زمین و آسمان کے اندر فساد آونیہا فساد آونیہا ایک آکے میں آسمان پر رکھے نا ایک میں تلے رکھے نا ایک آدھے بارش بسے نا ایک میں بارش نہ سا ایک آدھے فلانے میں موت نہیں نا ایک میں مرنا نہیں دینا فرمایا فساد ہو گیا قرآن پاک نے بھی آکھے ہزارہ دلیل ہے یہ چرخہ میرا دلیل ہے موقعی میں چرخہ دلیل فرمایا جدا میرا ایک دا ہاتھ ہوئے نظام ٹھیک رہا دھاگا صحیح بن دے انہیں اندر کوئی خرابی نازل نہیں آدھی جدا تو ہاتھ نال مل بنے نظام میں خرابی آوے گی معلوم کیا ذات حق ہے چلاون والی ذات حق ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیارے فرمایا اللہ دی ذات دی کنوں تک نہیں پہنچ سکتے صفات دی کنوں تک نہیں ہاں دی مخلوقات کو دیکھ رہی تھے دی صفات کا اجمالی علم اور صفات اجمالی علم کروں دی ذات کا اجمالی علم سبحان اللہ